اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز افضال امان الحمد ریل اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ ڈی ایچ اے کے بارے میں ہے۔ ڈی ایچ اے کے پورے پاکستان میں جتنے ڈی ایچ اے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے بارے میں کافی مارکیٹ میں ہوتا ہے، شور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈی ایچ اے کے حق میں سوال جواب کرتے ہیں کہ یہ ڈی ایچ اے بہت بیسٹ انویسٹمنٹ ہے، جبکہ کچھ لوگ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں رائے اچھی رکھتے ہیں۔ تو میں نے کافی دوستوں نے، کافی جو میرے ویورز ہیں انہوں نے مختلف سوسائٹیز کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا کہ سر یہ بتائیں افضال صاحب کہ یہ سوسائٹی کیسی ہے، یا اس سوسائٹیز کے بارے میں ولاگ بنائیں۔ تو میں نے کافی ساری سوسائٹیز کے بارے میں بھی ولاگ بنانے شروع کیے، حالانکہ میں ڈی ایچ اے سے باہر سوسائٹیز کا کام نہیں کرتا تھا، لیکن اپنے کلائنٹس کی اور اپنے کنزیومرز کی اور اپنے کلائنٹس کے کہنے پر مجھے پھر مختلف سوسائٹیز کے ولاگز بنانے پڑے۔ تو آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ، اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ایک اوور ویو آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی ایچ اے کی انویسٹمنٹ سوٹیبل ہے یا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی۔ تو اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں، میرا مشورہ دینا حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ مشورہ امانت کے طور پر ہوتا ہے اور اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ جو بہترین مشورہ ہے وہ آپ کو دینا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اوورسیز ہیں تو اس صورت میں آپ کو ہمیشہ ڈی ایچ اے کو پریفر کرنا چاہیے۔ ڈی ایچ اے سے باہر انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ میں پھر یہ اپنی بات دہراؤں گا کہ آپ اگر ڈی ایچ اے سے باہر ہیں، اور خاص طور پر یعنی اگر آپ اوورسیز ہیں، تو ڈی ایچ اے سے باہر بائنگ کرنے سے پہلے آپ کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ڈی ایچ اے اس وقت پاکستان میں ایک برانڈ ہے، ایک وہ برانڈ ہے جس میں بائنگ کرتے وقت آپ کو یہ ڈر خطرہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ ریٹ کا پلس مائنس ہو جانا یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2 نمبری کے لحاظ سے یا آپ کو ڈر خطرہ اس سینس میں کہ اگر آپ نے پلاٹ پرچیز کیا ہے تو آپ کو جو ہے اس میں سے آپ کے پلاٹ کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، یا 100 معاملات ہیں۔ تو اس سینس میں سمجھتا ہوں ڈی ایچ اے از دی بیسٹ انویسٹمنٹ۔ لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مڈل متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہے، وہ ڈی ایچ اے کی انویسٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر اس وقت وہ ڈی ایچ اے سے باہر ان کو دیکھنا چاہیے کہ پرائیویٹ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن اس میں بھی میں آپ کو یہ رائے ضرور دینا چاہوں گا کہ ڈی ایچ اے سے باہر جب بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے پورا ٹریک ریکارڈ اس کا دیکھ کے اور پوری سمجھداری کے ساتھ آپ نے بائنگ کرنی ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی آپ نے ان کے جو بڑے بڑے اشتہارات یا ان چیزوں سے آپ نے نہیں ان کے آپ نے اثر لینا چاہیے۔ اتنے بڑا اشتہار دے رہے ہیں، یہ بڑے اچھے کھانے کھلا رہے ہیں، یا ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے، تو آپ نے ان چیزوں سے آپ نے جو ہے وہ ان سے مطمئن نہیں ہونا۔ آپ نے اس کمپنی کا یا اس گروپ کا پوری بیک ہسٹری چیک کرنی ہے، اور پوری بیک ہسٹری چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں بائنگ کرنی ہے۔ یہ سب سے مین ٹپ ہے۔ اور دوسری بات، کوشش کریں جب بھی بائنگ کریں اچھے گروپ میں کریں۔ اچھے گروپ میں بائنگ کرنے سے ہمیشہ انشاءاللہ جو بندہ ہے وہ نقصان والی بائنگ سے بچ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت لاہور میں مختلف سوسائٹیز ہیں جو اپنی جو کمپین چلا رہی ہیں، جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز سیل آؤٹ کر رہی ہیں۔ ان میں پارک ویو ہے، لبرٹی لینڈ ہے، اس کے علاوہ اتحاد ٹاؤن ہے، زیتون لائف سٹائل ہے، اس کے علاوہ اسمارٹ سٹی ہے، الکبیر اورچرڈ ہے۔ میں ان ساری سوسائٹیز کو برا نہیں کہتا۔ اگر آپ نے ان کے سوسائٹیز کے بارے میں جاننا ہو تو میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ میں نے ہر سوسائٹیز کے بارے میں ولاگ بنایا ہے، آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بھی سوسائٹی میں بائنگ کرنی ہے، سب سے پہلے
اس سوسائٹی کی بیک ہسٹری چیک کرنی ہے کہ کیا یہ پچھلی دفعہ یا لاسٹ ٹائم جب بھی انہوں نے کام کیا ہے تو ان کا کام صحیح رہا ہے، یا ان کا جو اون ہے کیا یہ صرف ایک ہوا ہے، کیا یہ اون جو ہے مصنوعی طور پر تو نہیں کریٹ کیا گیا۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، پھر ان کے این او سیز دیکھنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچ اے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ ڈی ایچ اے میں آپ کو منیمم سے منیمم پرائس میں بھی چیز مل جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس اس وقت بجٹ 28 لاکھ روپے تک کا ہے، 27 لاکھ روپے تک کا بجٹ ہے، تو آپ ڈی ایچ اے بہاولپور میں بائنگ کر سکتے ہیں، آپ ڈی ایچ اے ملتان میں بائنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بجٹ 40 لاکھ روپے کے سراؤنڈنگ میں ہے تو آپ 10 مرلے کے پلاٹ میں بائنگ کر سکتے ہیں، بہاولپور میں بائنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بجٹ جو ہے وہ 60 لاکھ روپیز کے بجٹ میں ہے تو آپ پرزم میں بائنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بجٹ 70 لاکھ روپیز کے بجٹ میں ہے تو آپ فیز 8 IVY گرین میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بجٹ 1 کروڑ تک ہے تو آپ فیز 9 ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بجٹ آپ 1 کروڑ میں بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1 کروڑ 10 لاکھ میں یا 1 کروڑ 15 لاکھ میں فیز 10 کی کنال کی فائل پرچیز کر سکتے ہیں۔ آپ کوئٹہ میں بائنگ کر سکتے ہیں، آپ گجرانوالہ میں بائنگ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں آپ منیمم سے منیمم انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی آپ ڈی ایچ اے میں سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرے اپنے تمام یہ جو دوست جو ویوز ہیں، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہمیشہ ایک سمجھدار اور ایک رسپیکٹیبل اور اس بندے سے ایک جو ہے وہ تعلق بنائیں، اور تمام ویڈیوز کو دیکھیں، تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کسی اچھے کنسلٹنٹ کو ہائر کریں، اور ہائر کرنے کے بعد تاکہ وہ آپ کو بہترین سے بہترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ شو کر سکیں، تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں۔ ویوز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو اگلی آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔